السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، حکایت چینل میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ کسی انسان کو اس کی ظاہری بود و باش سے نہیں پہچانا جا سکتا۔ ہر انسان کا ایک ظاہر ہوتا ہے اور ایک باطن ہوتا ہے۔ اس کے ظاہر اس کے باطن پر دلالت نہیں کرتا۔ آج کا ہمارا معاشرہ ظاہر بین معاشرہ ہے، ظاہری بود و باش پر ہی فیصلہ دیتا ہے، جبکہ ایک وقت تھا کہ آدمی کی فضیلت کا معیار تقویٰ تھا، آدمی کی فضیلت کا معیار علم، اخلاق اور اس کی اعلیٰ گفتار سے لگایا جاتا تھا۔ احساس مروت، غیرت اور احساس آدمیت سے کسی انسان کی فضیلت کا معیار ناپا جاتا تھا، مگر آج کے دور میں موٹر، گاڑی، بنگلہ اور کار سے کسی انسان کی فضیلت اور معیار کو ماپا جاتا ہے۔ رتبہ بہتر لباس نہیں بلکہ بہتر علم سے ہوتا ہے۔ حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک روز قاضی کی عدالت میں کسی علمی مسئلے پر گفتگو ہو رہی تھی۔ اس دوران ایک مفلوق الحال درویش عدالت میں داخل ہوا اور مناسب جگہ پر بیٹھ گیا۔ حاضرین محفل نے اس کی ظاہری حالت سے اس کی معمولی حیثیت کا اندازہ لگایا اور اسے اس جگہ سے اٹھا کر جوتوں کے پاس جگہ دے دی۔ وہ درویش اس رویے سے دل برداشتہ ہوا مگر خاموش رہا۔ اس وقت جس علمی مسئلے پر گفتگو ہو رہی تھی، کوئی بھی اس مسئلے کا مناسب حل بتانے سے عاجز رہا۔ پھر ایک وقت آیا کہ وہ غصے میں بھر گئے اور ایک دوسرے کو لاجواب کرنے کی کوشش کرنے لگے۔ ان کی گردنوں کی رگیں پھول گئی اور منہ سے جاگ نکلنا شروع ہو گیا۔ وہ درویش اس دوران خاموش بیٹھا ان کی گفتگو سنتا رہا، پھر بلند آواز سے بولا کہ اگر تم لوگ اجازت دو تو میں اس موضوع پر کچھ عرض کروں۔ قاضی نے اس درویش کو اجازت دے دی۔ اس درویش نے دلائل کے ساتھ اس مشکل علمی مسئلے کو بیان کر دیا۔ اس کا جواب سن کر سب حیران رہ گئے۔ حاضرین محفل کو اس درویش کی علمی قابلیت کا اندازہ ہوا اور وہ سمجھ گئے کہ یہ مفلوق الحال درویش کوئی بہت بڑا عالم ہے۔ قاضی اپنی جگہ سے اٹھا اور اس نے اپنی دستار اتار کر اس درویش کو دی اور کہنے لگا کہ صد افسوس، ہم آپ کے علمی مرتبے سے آگاہ نہ ہو سکے۔ آپ اس دستار کے زیادہ حقدار ہیں۔ درویش نے قاضی کی دستار لینے سے انکار کر دیا اور یہ کہہ کر وہاں سے چل دیا کہ میں غرور اور تکبر کی اس نشانی کو ہرگز اپنے سر پر نہ رکھوں گا۔ یاد رکھو کہ انسان کا رتبہ لباس سے نہیں بلکہ علم سے ہوتا ہے، اور کوئی شخص صرف بڑا ہونے کی وجہ سے عالم نہیں بن جاتا۔ کدو کا سر سب سے بڑا ہوتا ہے۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ اس حکایت میں علم کی فضیلت بیان کر رہے ہیں۔ یہ واقعہ انہی کا ہے اور وہ مفلوق الحال درویش حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ خود تھے۔ آپ نے علم کی فضیلت کے متعلق اس حکایت کو اپنی تصانیف بوستان اور گلستان دونوں میں شامل کیا ہے۔ اس بات میں کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں کہ عالم کے گھر پیدا ہونے والا بچہ عالم ہی ہو، اور ہر اچھا لباس پہننے والا سردار نہیں ہوتا۔ یہ شرف اس کو حاصل ہوتا ہے جو بہترین اوصاف کا حامل ہو۔ سردار کا بیٹا سردار ہو، یہ ایک کھوکھلا نعرہ ہے۔ ہم کسی انسان کی قابلیت کو یہ سمجھیں کہ یہی قابلیت اس کی اولاد میں پائی جائے گی، یہ بھی بالکل ہی کم عقلی ہے اور نادانی ہے۔ سامعین، ہمیں کسی کے ظاہر کو دیکھ کر اس کے باطن کا اندازہ نہیں لگانا چاہیے، بلکہ اس کو پہلے پہچان لینا چاہیے۔